یہ بے روزگاری کا عالم ہے. عوام بے روزگاری نہیں ہوئی, بے روزگار آپ ہو گئے. پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے, آپ کی اکانومی نیچے آ گئی, کیونکہ آپ کے وہ تمام لوازمات ختم کر دیے عمران خان نے. سرکاری کھانے, سرکاری پروٹوکول, سرکاری گاڑیاں, سرکاری زمینوں پر قبضے, تو تمام چیزیں ختم ہو گئی. اس وجہ سے اب آپ کی شکلیں ہم دیکھتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ یار یہ وہی ہیں 5 سال پہلے والے یا کوئی باہر سے آ گئے. ان کی شکلیں دیکھیں, شکلیں بدل گئی. انہوں نے, شریف خاندان نے سیاست کا مفہوم بدل دیا. وہ مفہوم کیا بدلا ہے کہ سیاست کو انہوں نے ایک منافع بخش کاروبار بنا دیا. انہوں نے کہا کہ وہ میں ایک اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بناؤ جٹ پاؤ لٹ تے جاؤ پھٹ. یہ والا ایک طریقہ انہوں نے بنا دیا کہ جائیدادیں اکٹھی کرو. کوئی بھئی آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ 10 ارب روپیہ کیسے ہے, مجھے نہیں پتا. تو پھر نکلوایا کیوں تھا اور اس کو استعمال کر کے آگے پراپرٹی کیوں لی تھی؟ کبھی پاپڑ والا نکلتا ہے, کبھی چینی والا نکلتا ہے, کبھی کوئی ریڑھی والا نکلتا ہے, کبھی ٹھیلے والا نکلتا ہے. آپ اپنی اس سیاست کو فروغ دینے کے لیے غریب آدمی کو کووڈ میں دھکیل رہے ہیں, اور وہ تمام سیاسی بے روزگار اور یتیم ایک ٹرک پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں عوام کو نیچے لڑوایا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں لڑواتی رہی ہے محلوں کے اندر. لوگوں نے اپنی رشتہ داریاں ختم کی ہیں ان کی خاطر. آج انہیں اقتدار چاہیے تو اکٹھے ہو گئے. اگر ہم ان سے ہاتھ ملا لیتے تھے, اگر ہم کسی جماعت میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یار یہ ساتھ ملا ہوا ہے, تو اوپر تو خود مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں. اس نے سرے محل بنایا, انہوں نے لنڈن بنا لیا. انہوں نے اومنی گروپ بنا کے منی لانڈرنگ کی, انہوں نے یہاں پر پاپڑ والے کے ساتھ کر لی. طریقہ واردات سیم ہے, تھوڑا تھوڑا مختلف ہے. جائیدادیں بنانی ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں. اور سیاست کے اندر پیسے کو انٹروڈیوس کون کروانے والے ہیں؟ شریف خاندان. 85 سیاست لے لیں. 85 کی سیاست میں جس طرح سے پیسے کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جس طرح سے عوام کو چھانگا مانگا اور میریٹ کے نام پر ان کے نمائندوں کی تذلیل کی گئی اور ان کو برائب کر کے اپنے ووٹ ایک دوسرے کے سامنے کیے, کیا ہم بھول جائیں؟ پیسے کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر لاہور سے بندے اکٹھے کر کے آپ نے لے جا کے حملہ کروایا جج کے خلاف. ہم نے کروایا تھا, آپ کرواتے رہے. سیاست کے اندر گند کو لانے میں, گندا کرنے میں, جس کو عبادت سمجھا جاتا تھا, آج سیاست کا جو مقام ہے ان دونوں پارٹیوں نے خراب کیا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. اگر نیب آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں ہمیں بتا دیں, تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا وہ کہاں سے ہیں. بھئی آپ کو نہیں پتا کہاں سے ہیں تو آپ نے نکلوا کے اس سے جائیدادیں کیوں خریدی ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں. آج عوام کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے اقتدار کو شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ مل جائے گا. یہ نہیں ملنا آپ کو. ملنا کہ عوام نے آپ کا چہرہ پڑھ لیا. یہ اتفاق فونڈری چلانے والے ملک کے اندر نفاق پیدا کر رہے ہیں. یہ نفاق کی سیاست کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ملک کے اندر نفاق کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب کرپٹ عناصر کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سرفہرست نام ان دو خاندانوں کا پوری دنیا میں, کہ انہوں نے کس طرح اس عوام کو جو کہ 22 کروڑ عوام کام کرتی ہے, سارا دن محنت مزدوری کرتی ہے, اور چند گھروں کو پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ان کرپٹ عناصر کا کوئی گینز بک آف ریکارڈ کے اندر ان کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا نام ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر غریب عوام کو لوٹا ہے. اس دن آپ دیکھ لیں ساگ ڈار کے ساتھ کیا ہوا. یہ مکہ فاتح عمل ہے. میری ایک پراپرٹی ہے, اس نے کہا باقی, کہتا میری نہیں ہے, بچوں کی ہے. بچے کی ہے, بچے 17 سال سے جی پیسہ کما رہے ہیں. کہاں سے کما رہے ہیں؟ وہ 12 سال کی عمر میں ہی کمانا شروع ہو گئے تھے, 14 سال کی عمر میں. ساڑھے بچے تو 14 سال کی عمر ہی اسکول کالج جا رہے ہوندے نا. اب ان کے یہ معاملات کو دیکھ لیں. یہ کہ میں عوام سے کہتا ہوں آپ انصاف کریں کہ
ان کی کرپشن یہاں ہو گئی, ان کے سارے معاملات پتہ چل گئے, ان کے اکاؤنٹس کا پتہ چل گیا, ان کی منی لانڈرنگ کا پتہ چل گیا, ان کی ٹی ٹی کا پتہ چل گیا, ان کے کیلبری فونڈ کا پتہ چل گیا, ان کا قطری خط کا پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا, اس شعور کی بنا پر ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چلے اور کرپٹ عناصر کو ہم ریجیکٹ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا. ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, ہمارے بچے اسی پاکستان میں انہوں نے رہنا ہے, انہوں نے سارے معاملات کرنے ہیں. خدا را اس چیز کو سوچیں کہ آپ صرف ایک جلسے کے لیے, آپ کے جلسے سے کیا فرق پڑنا ہے حکومت کو؟ ہم یہیں پر ہے, 13 کا جلسہ ہے, کر لیں, 14 کو بھی کر لیں, 15 کو بھی کر لیں, 16 کو بھی کر لیں, 20 تک کر لیں, اگلے مہینے تک کر لیں, پھر مجھے بتائیے گا کیا فرق پڑا. صرف کہ آپ کو عمران خان این آر او دے دے اور آپ انجوائے کریں, آپ کے ساتھ وہی معاملات ہو جائیں کہ آپ نے جو کھایا پیا ہم سے نہ پوچھا جائے. مثلا آپ رائل فیملی ہیں, آپ سے نہ پوچھو. بھائی اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت کے اندر پتہ کیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے. عوام کو کٹہرے میں لایا, اس کو حکمران کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے, اور عوام جو اپنی عدالت میں پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ. یہاں پر دنیا کے طاقتور ترین خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, ایک بدو نے اٹھ کے آپ سے بھی سوال کر لیا تھا, کیا عمر آپ بتائیے آپ کے تن پہ ایک چادر نہیں آ سکتی پوری, 2 کیسے آ گئی؟ تو بیٹے کو وضاحت دینا پڑی. تو یہاں پر ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مجھے کیا پتا, بیٹے میرے آزاد ہیں. بیٹے کہاں سے آزاد ہیں؟ کیسے معاملات ہوتے ہیں؟ یہاں پر لاہور کے اندر چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی کہ ڈیولپمنٹ کی اسکیم کے جب تک ان کے دروازے سے ہو کے گزر کے ان کے ساتھ مل کے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی, وہ شالمی سے لے کر اور مالٹون تک اور پیچھے جا کے کانا نو تک کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی جب تک کہ ان کے ادھر سے گزر کے نہیں جاتے تھے. ہمیں تو نہ بتائیں, ہم تو لاہوری ہیں, ہمیں تو نہ بات بتائیں کہ کیا نہیں ہے. ابھی سیاسی سفر میں مجھے بھی 85 سے میں بھی ورکر ہوں, میں نے بھی ہاتھوں سے اشتہار لگا کے اور پرچیاں, بھائی سیاسی سفر کا آغاز ہے, مجھے فخر ہے اس کے اوپر الحمدللہ. میں کوئی پیراشوٹر تو نہیں ہوں, ان کے خلاف ہی لڑکے آتے ہیں. آزاد بھی لڑے, اللہ نے عزت دی ہے, پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے, اللہ نے عزت دی ہے. رب کائنات کا کرم ہے, نبی کے صدقے, اللہ دیتا عزت ہے. لیکن آپ جس طرف اس قوم کو لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عمران خان این آر او کر لے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کا اقتدار چلا جائے وہ این آر او نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. آپ کو اس شکنجے سے گزرنا پڑے گا جو آپ نے کرپشن کیا. پیسہ پاکستانی عوام کا انشاءاللہ جو ہے وہ واپس لانا پڑے گا, دینا پڑے گا. اور جو ملکی تاریخ میں اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ان کا پولیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکے ہیں. اب تو ایک بے روزگار لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سوچتا ہے کہ دوبارہ روزگار پہ کس طرح سے لگنا ہے. انشاءاللہ ان کا روزگار جیل کے اندر موجود ہے, وہاں پر ان کو روزگار کے حوالے سے جب یہ محنت مزدوری کریں گے تو ان کا پورا اس کا جو ہے محنت مزدوری کا وہاں پر وہ دیا جائے گا, ان کو معاوضہ دیا جائے گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. نصیر صاحب, ہم جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں سب ٹریڈرز اور انڈسٹریل ہیں. ہم اپنی سیاسی جو تعلقات ہیں اور جہاں پر جس سیاست پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم چیمبر کے دروازے کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. یا ہم سب تاجر ہیں. ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, پر کووڈ کی وجہ سے ہم ان جلسوں کے اگینسٹ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہر سیاسی پارٹی کا ہے کہ اپنے جلسے کر سکتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے نیچرلی اینڈ میں جو افیکٹ آنا ہے وہ تاجر برادری کے اوپر ہی اور انڈسٹری کے اوپر ہی آنا ہے, جس کو اب ہم بند نہیں کروا سکتے. تو اب میں کچھ اگر سوالات ہیں تو ایک سیکنڈ, سوری عرفان صاحب بھائی میں نے دیکھا نہیں سر, کیا حال ہے عرفان بھائی, آپ نے کچھ بات کرنی پلیز. تین چار کوشچن لے لیں, میں 3-4 کوشچن. ہاں جی. میاں صاحب کی تعریف جو ہے نا وہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا تو ایک بھائیوں والا تعلق ہے. نمبر 2, جب بھی بزنس کمیونٹی کو ضرورت پڑی ہے جن
वजह से मैं इनकी दिल से इज्जत